پیش کرنا ہے کتاب ذیشان کے لیے تھوڑی سی انرجی جمع کیجیے. ماشاءاللہ آپ ابھی تک آزاد ہیں، انرجیٹک ہیں، اور میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب کا بیان پوری دل جمعی کے ساتھ جو ہے سماعت کیجیے گا اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا. امام فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ قواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کان ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو چھو دو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا کہ سرکار قدم ہے کنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زبن پھول بدن پھول. سرکار قدم ہے کنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زبن پھول بدن پھول. ارے کیا بات ہے رضا، اس چمرستان بندگی سہرا ہے علی جس نے حسین اور حسن کو. آخر کلام کے ساتھ حضرت علامہ مفتی صاحب کو پیش کروں گا آپ کے سامنے. کہہ لیجیے ذرا سب سے اعلیٰ والا، ذرا جھوم کے سب سے اعلیٰ والا، سب سے اعلیٰ والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، جس کو شایا ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطانے والا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، جس کی دونوں میں ہے تفسیر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطانے والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دونوں میں ہے توسیع و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہم کو اپنی طرف کے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. چھوٹی جبھی بھری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. ارے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے. ارے مانگنے والے تم کو شو چاہیے، مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ تخیل میں قرآن جب آپ عرض کرتے ہیں، آپ تخیل میں تصور میں عرض کرتے ہیں حضور کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. لیکن کسی بھی جو سے نبی دے امتی دے نہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھتے جنرا اسی کلمہ پڑھیا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. اور اگر شیخ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا غربہ تمہارا ہمارا نبی. ملک کون میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے ہیں. بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا. خطاب ذیشان کے لیے نہایت ادب سے ملتمس ہوگا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہ عمران جلالی صاحب. آپ صدر ہیں جلالیہ علماء کونسل پاکستان کے اور یہاں اسکالر ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہایت ذوق کے ساتھ حضرت عثمان
الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہدی پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خدا ہے دل کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، خدا ہے دل کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، آیا ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کی ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گوائی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بن رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے دربار غوربار میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسٹیج پہ جلوہ فرما مقتدر علماء کرام، سراخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مشتاقان مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی فضل و کرم سے جامع مسجد مدینہ اور پیر محل کی سرزمین پہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ مرزا محمد عاقب بیگ، بسلسلہ شادی خانہ آبادی مرزا محمد عاقب بیگ صاحب اور مرزا محمد آفاق عطاری صاحب، جس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز اور آواز میں ایک ایسے سراخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری مراد الحاج محمد اویس رضا قادری اطاری زید شرفو اور ان کے علاوہ دیگر ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آواز میں آپ نعت شریف سماعت فرما چکے ہیں۔ یقیناً مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں مجھ سے کچھ تاخیر ہوئی راستے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اسی طرح کی محافل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور یقیناً بڑی خوشی نصیب ہوئی کہ اگر ماحول کو دیکھا جائے اور معاشرے کو دیکھا جائے تو شادی کے موقع پر ہمارے ماحول میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور شادی کے موقع پر کس قدر شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور پھر اپنی نفسانی خواہشات کو لذت پہنچانے کے لیے کس قدر دین اسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پست پشت ڈال کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روح گردانی کی جاتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیض ہے اس مرد کلندر کا اور اس مرد حریت و عظیمت کا کہ جس نے تربیت ایسی کی ہے کہ وہ شادی خانہ آبادی ہو، وہ ختم کل شریف ہو یا کہ ختم چیلم شریف، وہاں پر مشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی برگاہ میں بھی حاضری لگواتے ہیں اور سرکار کے برگاہ میں بھی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ میری مراد سیدی ابو البلال مولانا محمد الیاس الطار قادری رضوی زید شرفو کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے مریدین کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ وہ ہر موقع پر شریعت مطہرہ پر عمل کرتے نظر آتے ہیں اور ہر موقع پر اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے نظر آتے ہیں۔ مگر نہ ماحول میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج شادی خانہ آبادی کے موقع پر جو اس طرح کی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا گیا، یقیناً منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں اور جتنے بھی شرکاء نے شرکت کی ہے میری دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اپنی ذات کا گواہ بنا کر اور اپنی ذات کی دلیل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ قیامت تک جس کو بھی رب کی برکات کا قرب ملنا ہے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعہ اور واسطہ سے ہی ملنا ہے۔ یعنی جس کو بھی رب کی برکات کا قرب ملے گا، جو بھی رب کی برکات کا مقبول بندہ بنے گا تو اسے سرکار کی ذات کی معرفت پہلے حاصل کرنی ہے اور پھر رب کی برکات کی اسے معرفت حاصل ہونی ہے۔ کیونکہ رب کی ذات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی ذات کا گواہ بنا کر اور اپنی ذات کی دلیل بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اور پھر ایسا جامع گواہ بنا کر اور ایسی جامع دلیل بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا کہ قیامت تک کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا رب العالمین تیری برکات کا قرب ہمیں اس لیے نہ حاصل ہو سکا چونکہ جس ذات کو تو نے اپنی ذات کا دلیل بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا معاذ اللہ وہ دلیل کمزور تھی، یا جس ذات کو تو نے گواہ ہماری طرف بنا کر بھیجا تھا وہ گواہ معاذ اللہ کمزور تھے۔ نہیں، قیامت تک کوئی ایک ایسا شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ رب کی ذات نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کمال عطا فرمایا، ایسا حسن و جمال عطا فرما کر اور ایسا علم اور ایسا کردار اور اخلاق نصیب فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک شخص بھی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ یا رب العالمین تیری ذات کی رسائی ہمیں اس لیے نہ حاصل ہو سکی چونکہ دلیل کمزور تھی۔ جو بھی آج کے ماحول میں اگرچہ فکروں کا ماحول ہے، بدعقیدگی کا دور ہے، آج کے ماحول میں کوئی شخص اگر آدمی مزاج ہو کر سرکار کی ذات کے جو معجزات ہیں، کمالات ہیں، محاسن ہے دیکھتا ہے، خدا کی قسم اس کا ذہن بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے امام سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سر العزیز نے فرمایا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ، آپ کے کمالات، آپ کے محاسن، آپ کے اوصاف، آپ کا حسن و جمال، آپ کا علم، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، میرے آقا رب نے جو آپ کو شان عطا کی ہے میں کس باب کی بات کروں۔
آپ کے حسن و جمال کو قلم بند کروں یا آپ کے معجزات کو قلم بند کروں؟ میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے حسن کی کیا کہنے، آپ کی چہرے انور کی رعنائیوں کا کیا کہنا، تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری، حیران میں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو رب کی ذات نے ایسے کمالات عطا فرما کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ جس کو سرکار کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، سرکار کی کوئی سیرت دیکھتا ہے وہ بھی رب کی ذات کو مان لیتا ہے، اور جو سرکار کی صورت دیکھ لیتا ہے وہ بھی رب کی ذات کو مان لیتا ہے۔ حضرت ابو رافع قریش کے زر خرید غلام ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے قریش والوں نے بطور قاصد سرکار کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، فرماتے ہیں ابھی میں آیا تھا خط لے کر، کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، آیا جس ارادے سے تھا وہ تو خط پہنچانا تھا اور خط دے کر واپس آنا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، لما وجہا، جب میری پہلی نظر سرکار کی رخ انور میں پڑی، جب میں نے پہلی نظر سے سرکار کا رخ انور دیکھا تو کیا ہوا؟ القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا، اسلام کی دولت، اسلام کی شمع میرے سینے میں روشن ہو رہی تھی۔ حالانکہ ابھی تک تو سرکار نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پیغام بھی نہیں دیا تھا، ابھی تک تو سرکار نے رب کی وحدانیت اور ربوبیت کا پیغام بھی نہیں دیا تھا، اور اپنے آخری نبی ہونے کا پیغام بھی نہیں دیا تھا۔ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو آیا ہی خط لے کے تھا، کلمہ تو میں نے پڑھنا ہی نہیں تھا، مگر رب کی ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور میں ایسا حسن رکھا ہے اور ایسا جمال رکھا ہے کہ جو سرکار کے چہرے انور دیکھتا ہے اللہ اس کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا دیدار کیا، مگر معرفت رب کی حاصل ہوئی، سرکار کے چہرے انور کی زیارت کی، مگر قرب رب کی بارگاہ کا ملا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو سرکار نے انہیں تبلیغ بھی نہیں کی تھی کہ اے ابو رافع رب کی ذات ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، ابھی تو یہ معاملہ بات کا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں میرے محبوب کا جب چہرے انور دیکھا، دیکھنے کی دیر تھی، القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو سرکار کے چہرے انور کے جلال و جمال کو دیکھ کر بھی معاذ اللہ آج اگر کے ترازو پہ رکھ کر سرکار کے حسن جمال کو تولتے ہیں اور سرکار کی ذات سے برابری کے تصور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس محبوب کے چہرے انور کے حسن کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، وہ سرکار کے پورے جسمی عدد کے کون برابر ہو سکتا ہے؟ ہم آج کے دور میں ان کو بطور دلیل ان کو قابل فکر پیش کرتے ہیں۔ اب دوسرا مقام دیکھیے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا، اپنی کتاب کے بہت بڑے عالم اور اپنے ہاں بہت بڑے سرکار نے فرماتے ہیں جب میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مقصد کیا تھا؟ فرماتے ہیں رأیت فی الناس لانظر الیہ، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ جب میں محبوب علیہ السلام کو دیکھوں تو لوگوں کے جرمٹ سے دیکھوں، یعنی ایسا نہیں کہ سرکار جب تنہا بیٹھے ہو میں وہاں جاؤں اور سرکار کا چہرہ انور دیکھوں۔ فرماتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب سرکار نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو میں چل نکلا سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے، سرکار کے چہرے انور کی زیارت کرنے کے لیے۔ رأیت فی الناس لانظر الیہ، فرماتے ہیں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نے محبوب کو دیکھنا ہے تو لوگوں کی ہجوم سے دیکھنا ہے، جب لوگوں کا جرمٹ لگا ہو اور اس میں محبوب بیٹھے ہو تو میں نے دور سے کھڑے ہو کر سرکار کا چہرہ انور دیکھنا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے محبوب علیہ السلام کو دیکھا، فلما تبینت وجہا، جب میری پہلی نظر سرکار کے رخ انور پہ پڑی، جب میری پہلی نظر سرکار کے رخ زبا پہ پڑی تو کیا ہوا؟ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے ہیں کہ جب میری پہلی نظر سرکار کے چہرے انور پہ پڑی تو میں جان گیا کہ اتنا حسین چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جس نبی کا جس محبوب کا چہرہ اتنا حسین ہے کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کا جو سبب بنا تھا وہ تو سرکار کے چہرے انور کی زیارت تھی اور سرکار کا دیدار تھا۔ ارے آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ آئے تھے دیکھنے کے لیے، اور تھے بھی اپنی کتاب کے عالم، مگر
پھر سرکار کا چہرے انور دیکھا، سرکار کی معرفت نصیب ہوئی تو اللہ نے اپنے محبوب کی معرفت سے اپنی ذات کی بھی معرفت عطا فرما دی ہے۔ اور یہ جو آج کے ماحول میں کہا جاتا ہے معاذ اللہ سنو معاذ اللہ، ہم تو رب کے بڑے قرب والے ہیں اور ہمیں سرکار کی ذات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آج کے ماحول میں کہا جاتا ہے، بس اللہ کرو، ہم ان کو کہتے ہیں یہ تمہارا دعویٰ یہودیوں والا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ، سب سے پہلے یہود و نصارہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، کیوں؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، واحبہ، اور ہم تو آپ کے بڑے محبوب ہیں۔ اے محبوب آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، ہم آپ کے پڑھانے سے رب کو نہیں مانیں گے اور آپ کے منوانے سے رب کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارا جو رب کی ذات سے تعلق ہے وہ بڑا قریب کا ہے۔ کیسا؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو رب کے بیٹے ہیں، واحبہ، اور رب کے بڑے پیارے ہیں۔ قرآن میں رب کی ذات فرماتی ہے۔ تو آج اگر کوئی کہے اور ہمیں کوئی تانا دے کہ تم ہر وقت اور ہر گھڑی، ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن سرکار کی محفل میلاد کے نکال کرتے ہو، کبھی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کبھی فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور کبھی سرکار کی آمد کی خوشی اور کبھی سرکار کے حسن جمال کی بات کرتے ہو، تو کیا تمہیں سرکار کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات یعنی رب کی ذات کی یاد نہیں آتی؟ ہم انہیں کہتے ہیں ارے محبوب کی ذات سے ہی رب کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، جس کو سرکار کی برگاہ تک رسائی ہوئی اسے ہی رب کی برگاہ تک رسائی ملتی ہے۔ میرے امام نے تو اسی لیے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر کوئی رب کی برگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے سرکار کی برگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اگر کوئی رب کا مقبول بندہ بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پہلے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جائے۔ اور رب نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان یہود و نصارہ کو جو سرکار کی ذات کو یہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی ہم تجھے مانے بغیر رب کی ذات کو مانیں گے، تو رب کی ذات نے فرمایا تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور میرے اپنے آپ کو مہم چڑھاتے ہو، فرمایا نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا ہوگا، وہ کیا؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو، میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، سرکار کے حسن و جمال اور سرکار کے جلال کی ساری رہنمائیاں اپنے سینے میں اپناؤ، اور پھر یحببکم اللہ، رب کی ذات تمہیں اپنا محبوب بنا لے گی۔ ایک ہے محب ہونا اور ایک ہے محبوب ہونا۔ ہم سب کا دعویٰ ہے ہم رب کے محب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری محبت کامل نہ ہو سکتا ہے ہماری محبت رب کی برگاہ میں قبول نہ ہو، مگر رب کی ذات فرماتی ہے جو میرے محبوب کی ہو جائے وہ صرف میرا محب ہی نہیں رہتا، یحببکم اللہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور یہ وجہ ہے جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں، یہ غوث سمدانی شہباز اعلی مقانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11ویں شریف کا مہینہ ہے، غوث پاک ہو، داتا صاحب ہو، خواجہ صاحب ہو، جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں سب کی سیرت کو اٹھائیے، سب سے پہلے ان کو سرکار کی برگاہ کا قرب ملا ہے اور سرکار کی برگاہ کی قرب کے واسطے سے رب کی برگاہ کا قرب ملا ہے۔ جتنے بھی ولی ہیں ان کو ولایت ملی ہے سرکار کے صدقے، اور رب کی ذات کی معرفت نصیب ہوئی ہے سرکار کے صدقے۔ اس لیے معزز صاحب ناظرین، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لحاظ سے وہ عقیدہ اپنانا ہوگا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا، آج ضرورت ہے اس چیز کی، ہم ان نفوس قدسیہ کو دیکھیں کہ جنہوں نے خود سرکار سے براہ راست علم حاصل کیا، جنہوں نے سرکار کے سینے اثر سے فیض حاصل کیا اور ان کی سینہ مدینہ بنے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس نفوس، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس نفوس۔ قرآن میں رب کی ذات فرماتی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان لوگوں کی طرح ایمان قبول کرو جس طرح کے محبوب علیہ السلام کی صحابہ نے ایمان قبول کیا، جس طرح کے سرکار کی صحابہ نے سرکار کو مانا۔ رب کی ذات فرماتی ہے کہ تم بھی ایسی مانو، اگرچہ ہمارا ایمان صحابہ کرام علیہ رضوان کے مقابلے میں یوں ہے جیسا کہ ایک چراغ ہے، اور صحابہ کے ایمان کی مثال یوں ہے جیسا کہ سورج ہے،
ہماری ایمان قبول کرنے کے لحاظ سے اور ایمان میں جو مقام ہے اور منازل ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس کا کوئی تقابل نہیں، مگر اللہ کا فضل ہے جو کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا تھا وہی کلمہ اللہ نے ہمیں بھی نصیب فرمایا ہے، جو کلمہ تاجدار عدالت نے پڑھا تھا وہی کلمہ اللہ نے ہمیں بھی نصیب فرمایا ہے۔ 5 نمازیں صحابہ پڑھتے تھے، اللہ کے فضل سے 5 نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں۔ 1 مہینہ روزہ ان پر بھی فرض تھے، وہی 1 مہینہ ہم پہ بھی فرض ہے، اگرچہ ہماری نمازیں ان کی ہم پلہ نہیں ہے، ہماری عبادات ان کی ہم پلہ نہیں ہے۔ ارے میرے محمد السلام نے تو یہاں تک فرمایا تھا میری امت کے میرے بعد میں آنے والے غوث قطب ولی ابدال ان کی عبادت ایک طرف اور میرے صحابی کی ایک لمحے کی نیند ایک طرف، صحابی کی ایک لمحے کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہمارا تو کوئی موازنہ نہیں ان مقدس نفوس سے جن آنکھوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا، جنہیں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی اور جنہیں سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ ہم جیسے کہاں ان تک پہنچ سکتے ہیں، مگر سرکار کی ذات نے اور رب کے قرآن نے ہمیں حکم دیا، رب کی ذات نے جو ہمیں حکم دیا ہے ایمان قبول کرنے کے لحاظ سے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جیسا سرکار کو صحابہ نے مانا ان جیسا مانو۔ اب حضرت سیدنا مجدد عربی ثانی شیخ احمد سرحدی سبکی علیہ رحمہ نے مکتوبات شریف میں بڑی ایک دلچسپ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو جہل ابو لہب نے جتنا قریب سے سرکار کو دیکھا ہے اتنا قریب سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ابو لہب ابو جہل سرکار کی پیدائش کی گھڑیاں ان کے سامنے، سرکار کے بچپن کے لمحات ان کے سامنے، سرکار کی جوانی کے لمحات ان کے سامنے، میرے محمد علیہ السلام نے چاند 2 ٹکڑے کیے وہ ان کے سامنے، سورج کو واپس کیا وہ ان کے سامنے، باوجود اس کے پھر بھی جہنمی سرکار کو قریب سے دیکھ کر سرکار کی شانوں کو دیکھ کر پھر بھی جہنمی کیوں؟ حضرت مجدد عربی ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محجوبان کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بشر گفتن بدر رنگ سائر بشر تصور نمودن۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں ابو لہب ابو جہل ساری زندگی جب بھی سرکار کی شان دیکھتے تو دیکھ کر اپنے بشری جو 6 فٹ کا قد تھا اس کے اوپر رکھ کر تولتے۔ محجوبان را محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بشر گفتن، ساری زندگی یہی کہتے رہے یہ ہم جیسے ہم ان جیسے، معاذ اللہ سرکار کی شان کو عقل کی طرح اوپر رکھ کے چلتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں نتیجہ جہنم نکلا، پکی جہنمی، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ مگر دوسری طرف فرماتے ہیں ناچار منکر آمدن، چونکہ منکر رہے سرکار کی شان کو نہیں مانا، سرکار کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، وصاحب دولتان کے اورا علیہ السلام بعنوان رسالت و رحمت عالمیہ دارستان۔ فرماتے ہیں مگر اللہ نے جن کو ایمان کی دولت سے نوازا انہوں نے سرکار کی ذات کو اپنا ماوا ملجا مانا، سرکار کی ذات کو سب کچھ مانا، سرکار کی ذات کو رحمت للعالمین مانا، سرکار کی ذات کو اپنا آقا و مولا مانا۔ فرماتے ہیں وَأَذْ سَائِرْ نَاسْ مَمْتَازْ دِینًا، اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکار جیسا کسی کو نہیں مانا، سرکار کی ذات کو بے مثل و بے مثال مانا، اللہ نے ان کو بدولت ایمان مشرف کشتن، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اب اہل نجات آمدن، اور اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا۔ مجدد پاک نے مکتوبات شریف میں لکھا اپنے دور میں آج سے 400 ساڑھے 400 سال پہلے لکھ رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو سرکار کی عظمت و شان کو عقل کے ترازو پر رکھ کے تولیں گے۔ ہمیں ہمارے استاد گرامی حضور کی بلا خلق نماز شریف کو جب ہمیں یہ مقامات پڑھا رہے تھے تو آپ فرمانے لگے اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے، فرمانے لگے ابو جہل ابو لہب سرکار کو قریب سے قریب تر ہو کر دیکھتا رہا باوجود اس کے پھر بھی جہنمی، مگر میرے داتا صاحب نے، میرے خواجہ صاحب نے، میرے غوث پاک نے سرکار کی ذات کو دیکھا نہیں، ذہنی طور پہ جیسا انہوں نے دیکھا ایسے نہیں دیکھا، سرکار کا قرب نصیب نہیں ہوا، سرکار کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، باوجود اس کے پھر بھی جنتی کیوں؟ فرمانے لگے اصل میں ابو جہل دیکھ کر سرکار کی شان کو تول تول کے ماننے کی کوشش کرتا،
اب داتا صاحب نے سرکار کی شان کو تول تول کے نہیں بلکہ سینہ کھول کے مانا ہے. فرمایا آج اس وقت کے دور میں اور ان فطروں کے دور میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ سرکار کی شان کی عظمت کو جب شان کو بیان کیا جا رہا ہو تو اس وقت عقل کے ترازو میں رکھ کے نہیں تولنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے اور رب کی دی ہوئی شان سے یہ سارا مقام رکھتے ہیں. اب دیکھیے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. بخاری شریف میں سرکار کا یہ فرمان موجود ہے. مسجد نبوی شریف سرکار امامت کروا رہے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان پیچھے اقتداء میں کھڑے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام مصلی امامت سے ایک قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، ہاتھ کھولا، نیچے کر لیا. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے کہ مصلی امامت پہ کھڑے تھے، ایک قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا ہے. قربان جائے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سرکار فرمانے لگے انی اريد الجنہ فتناولت، میرے صحابہ میں کھڑا تمہارے سامنے مصلی امامت پہ تھا، میں کھڑا تمہارے سامنے فرش زمین پہ مسجد نبوی شریف میں تھا، مگر میں نے ہاتھ بلند کیا تو یہ میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا. اريد الجنہ، میں نے جنت کو دیکھ لیا. فتناولت منها انقودا، تو میں نے جنت میں انگوروں کی بیل پہ لگا گچھا تھا اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو توڑا نہیں. کیوں؟ فرمایا اگر میں توڑ کے لے کے آ جاتا اور دنیا میں ہی تم جنت کا پھل کھا لیتے تو کبھی تمہیں جنت کی طلب ہی نہ ہوتی، اس لیے میں جنت کا پھل دنیا میں نہیں لایا. مگر صاحب کیا فرمایا؟ فرمایا ولو اخذت، اے میرے صحابہ اگر میں اس کو پکڑ لیتا، اگر میں جنت سے انگوروں کا جو گچھا تھا وہ توڑ لیتا، لأکلتم، تم کھاتے، ما بقیت الدنیا، یہاں تک کہ تمہارے بچے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہارے پڑپوتے کھاتے. فرمایا ما بقیت الدنیا، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والی میری امت کھاتی اور کبھی میرے ہاتھ سے آیا وہ جنت کا گچھا ختم نہ ہو سکتا. اب دیکھیے جو سرکار کی ذات سے برابری کے تصور کرتے ہیں، معاذ اللہ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، تو ہم انہیں کہتے ہیں ذرا کھڑے ہو کر اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کمرے کے چھت کے نیچے ذرا ہاتھ تو بلند کرے. اگر تمہارا اپنا ہاتھ تمہارے اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر اپنے کمرے کے چھت تک پہنچ جائے پھر ہم سے بات کرنا. ارے تیرے ہاتھ کی بلندی 6 فٹ سے اوپر نہیں اور سرکار کی ذات کی بلندی کتنی ہے، وہ بھی ایک ہاتھ کی بلندی. ارے فرشی زمین پہ کھڑے ہو، ہاتھ بلند کرے وہ ہاتھ جنت میں پہنچ جائے. اس جس زمین پہ ہم ہیں، اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان کی اونچائی 500 سال کی ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی، پھر دوسرے آسمان کی اونچائی 500 سال کی. 7 آسمان کی مسافت کا اندازہ لگائیے، پھر اونچائی کا اندازہ لگائیے. اوپر جنت ہے. اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور اتنا بلند قد عطا فرمایا ہے، زمین پہ کھڑے ہو ہاتھ بلند کرے وہ ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے. ارے جس محبوب کے ہاتھ کی بلندی کی کوئی مقابلے نہیں ہے، مقابل نہیں ہے، تو اس محبوب علیہ السلام کے پورے جسم عطر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اب یہ جو سرکار کی شان ہم نے سنی ہے، ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ کھیلا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا سینہ بھی کھیلا ہے اور سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شان ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے اور رب کی ذات نے عطا فرمائی ہے. جب دینے والی رب کی ذات ہے اور لینے والے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے، میں تو محبوب ہی کہوں گا کہ تم ہو محبوب کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تم ہو مالک کے حبیب. محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، کہ دینے والے رب کی ذات ہے، لینے والے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے. تو جب لینے دینا رب کی اور محبوب علیہ السلام کی ذات کا معاملہ ہے، پھر تو کون ہوتا ہے جو عقل کے ترازو پہ رکھ کر سرکار کی شان کو تولے؟ اب آگے دیکھیے میرے محبوب علیہ السلام کی شان کیا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم اخبرتنی، محبوب مجھے خبر دیجئے، ان حارثہ، میرے حارثہ بیٹا کے بارے میں کیا ہوا؟ وقان قتل یوم بدر، وہ بدر کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں. اصابہ سقم غرب، کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ غور سے سنیے گا.
صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتی ہے محبوب میرے حادثہ بیٹے ہیں میدان بدر میں شہید ہوئے ہیں ذرا ان کی خبر دے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. فرمایا فَإِن كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجتهدت علیہ. محبوب اگر تو وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں تو میں صبر کر لیتی ہوں, اگر جنت میں نہیں پہنچے تو مجھے رونے کی اجازت دے. سوال بڑا عجیب تھا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا, اور یہاں یہ بھی سرکار فرما سکتے تھے اے میرے صحابیہ چلے ذرا یہاں آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے, میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, مجھے جو بھی جواب ملے گا میں وہ دے دوں گا. میرے محبوب علیہ السلام نے فوراً جواب دیا. کیا جواب دیا؟ سرکار فرمانے لگے قال یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ. اے ام حارثہ میرے رب کی تو کئی جنتیں ہیں اور میں رب کی ساری جنتوں کو دیکھ کر آیا ہوں. وَإِنَ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى, اور میں یہ بھی جانتا ہوں آپ کے حارثہ بیٹے جنت کے کس درجے میں پہنچ گئے ہیں. وَإِنَ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى, اللہ نے تمہارے بیٹے حارثہ کو جنت الفردوس عطا فرما دی ہے. سرکار یہ بھی جواب دے سکتے تھے اے حارثہ کی امی جب تمہارے بیٹے فوت ہوئے ہم نے ان کو غسل دیا کفن دیا اور پھر ان کو قبر میں دفن کیا ہے, اب مجھے کیا خبر کہ وہ کہاں ہیں, وہ تو زمین میں ہوں گے. نہیں, میرے محمد علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. کیوں؟ سرکار کی ذات وہ ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدحاس تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سرکار کی بارگاہ میں کوئی سائل آئے اور سوال کرے اور سرکار اس کو جواب میں کہے لا نہیں مجھے تو نہیں پتا یا میں نہیں دے سکتا. نہیں, میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم اے شاہ عطا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور دوسرے مقام پہ کھانا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہ سرکار کا دربار ہو اور اس دربار میں کوئی آ کر سوال کرے اور پھر سوال کرنے والے کو سرکار عطا نہ فرمائے. حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں پھل پیش کرتے ہیں. نئے موسم کا پھل تھا, جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا مانگنے والا آ گیا. سرکار سے سوال اس نے بھی کر دیا محبوب یہ پھل مجھے دے دے. ابھی سرکار نے تناول نہیں فرمایا تھا, پھل اٹھایا اس سائل کو دے دیا چلا گیا. حضرت عثمان غنی پیچھے گئے کہنے لگے کیا سائل مجھ سے اس کے بدلے قیمت لے لو, یہ پھل واپس کرو, میں نے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے, میری خواہش ہے کہ یہ پھل میرے محبوب تناول فرمائے. اس نے پھل فروخت کیا. سرکار کی بارگاہ میں عثمان غنی نے دوبارہ پھل پیش کیا, وہ مانگنے والا پھر آ گیا, پھر سوال کیا, سرکار نے دے دیا. عثمان غنی تیسری بار پیچھے گئے, اس کو پیسے دیے, پھل واپس لیا. سرکار کی بارگاہ میں جب تیسری بار پیش کیا مانگنے والا پھر آ گیا. جب سوال کیا تو میرے محمد علیہ السلام نے فرمایا انت السائل ام باعث, تو مانگنے کا کام کرتا ہے یا تجارت کا کام کرتا ہے؟ ایک لمحے میرے سے آ کر سوال کرتا ہے, میں پھل دیتا ہوں, دوسرے لمحے فروخت کر کے قیمت اس کے بدلے لیتا ہے, پھر میرے پاس مانگنے کے لیے آ جاتا ہے. جب میرے محمد علیہ السلام نے یہ جواب دیا, رب کی ذات نے قرآن میں آیا کریمہ کا نزول فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب منگتے کو جھڑکی مت دیجئے, دینا میرا کام ہے, تقسیم کرنا آپ کا کام ہے. آپ کے دربار پر کوئی سائل آئے جو مانگے, ارے دنیا کی دولت تو دنیا کی دولت رہی, فرمایا اگر کوئی تم سے جنت مانگے دینا تمہارا کام ہے اور اس کو جنت کا حقدار بنانا میں رب کی ذات کا کام ہے. یہ رب کی ذات نے سرکار کی ذات کو شان عطا کی ہے, تو کہاں عقل کے ترازو میں رکھ کر تولنے والے, کہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے. ہم کہتے ہیں تمہاری عقل کہاں اور سرکار کی عظمت و شان کہاں. ارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے, جو سرکار کی عظمت و شان کو سمجھ کر کما حق ہو ان کو اپنے سینے میں ملزم کر سکے, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے سنی کو عقیدہ عطا کیا ہے اور سنی کی عقیدے میں وہ ایسی وسعت اور گنجائش رکھی ہے کہ جو جو سرکار کی شان سنتا جاتا ہے اس کے عقیدے کی چادر کھلتی جاتی ہے اور اس کے چہرے کے تیور بھی کھل اٹھتے ہیں اور اس کا سینہ بھی مدینہ بن جاتا ہے. اس لیے میرے صدیق گرامی فرماتے ہیں الحمدللہ میرا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا, زمین ہے اہل سنت کی, زمانہ اہل سنت کا, بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. نہیں اٹھتی نظر اپنی, بھر دیا رب نے اتنا خزانہ اہل سنت کا. اس لیے معزز صاحب ناظرین جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ, اگر ساری زندگی صبح و شام رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم سجدے شکر ادا کرتے رہے کہ رب نے ہمیں عقیدہ دیا, ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے کہ جب شان الوہیت کی بات ہوتی ہے پھر بھی سنی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, شان رسالت کی بات ہوتی ہے پھر بھی سنی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے, شان صحابہ کی بات ہوتی ہے, شان اہل بیت کی بات ہوتی ہے, اللہ
نسبت ہے. سنی سنتا جاتا ہے, سن کر اپنے سینے کو مدینہ بنانا جاتا ہے. اس لیے معزز صاحب ناظرین, آج کے کام میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت کی جائے, عقیدے کی حقانیت کو بیان کیا جائے اور اس کی صداقت کو بیان کیا جائے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے اور نہ ہی ہمیں کہنے کی ضرورت ہے. ہاں ہم حق ضرور دکھاتے ہیں, ہم دلیل ضرور دکھاتے ہیں. اگر ہاں دلیل نہ ہو تو پھر ہمارے سے بات کرو. اگر دلیل ہو اور پھر ہو بھی تمہارے ان ماحول میں پڑھی اور پڑھائی جانے والے, پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھیے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے. سرکار نے فرمایا الا ارا ما لا ترون اسمع ما لا تسمعون. فرمایا میرے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. جب سرکار نے فرمایا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی بظاہر تو محبوب آپ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے اور کوئی ایسا نیا کام بھی نہیں ہوا جو آپ نے دیکھا ہو ہم نے نہیں دیکھا, اور کوئی ایسی آواز بھی نہیں نکلی جو آپ نے سنی ہو ہم نے نہ سنی ہو. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتت السماء وحق لها ان تئتا. فرمایا میرے صحابہ آسمان سے ایک آواز نکلی ہے اور میں نے اس آواز کو اپنے کان سے سنا ہے. اتا آواز, اس آواز کو کہتے ہیں لکڑی کی بنی چیز کی چول سے نکلتی ہے. چارپائی یا یہ کرسی چیئر وغیرہ ہے لکڑی کی بنی ہوئی, اگر اس کے اوپر کوئی وزن زیادہ رکھتے ہیں تو اس کی چولوں سے آواز نکلتی ہے. وہ آواز کتنی ہوتی ہے, بعض اوقات جو شخص چارپائی پہ بیٹھ رہا ہے اس کو بھی سنائی نہیں دیتے. سرکار نے فرمایا اتت السماء, فرمایا صحابہ جو آسمان سے آواز نکلی ہے وہ اتنی آواز ہے جتنی کی لکڑی کی بنی ہوئی چیز سے نکلتی ہے. فرمایا وحق لها ان تئتا. فرمایا میں اس کے سبب کو بھی جانتا ہوں کہ وہ آواز کیوں نکلی. فرمایا وہ آسمان سے آواز نکلی ہے اور کیوں نکلی. فرمایا لیس فیہا موضع اصابع الا ملک وادع جبہتہ ساجدا للہ. فرمایا صحابہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سر سجدے میں رکھ کر رب کی حضور تسبیح نہ کر رہے ہو. تو سجدوں کا, فرشتوں کا سجدہ کرنے کی وجہ سے آسمان پر رش لگا. اس رش اور ہجوم کی وجہ سے آسمان پر وزن پڑا اور اس آسمان سے جو آواز نکلی ہے میں محمد عربی نے اس آواز کو اپنی کان سے سنا ہے. وہ آواز یہ دیوار کے پیچھے سے نہیں, آسمان سے, زمین سے آسمان تک کی 500 سال کی مسافت ہے. ارے 500 سال کی مسافت کی دوری پر جو آواز نکلے وہ بھی معمولی سی. اور ہمارے آقا علیہ السلام اپنے کان سے وہ آواز سن بھی لے, صرف سنی نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا لیس فیہا موضع اصابع. صحابہ آسمان پہ ایک چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. سرکار صرف آوازیں نہیں سن رہے تھے بلکہ اپنی آنکھوں سے آسمان کا چپا چپا بھی دیکھ رہے تھے. یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان, فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں دینے والے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے مشہور رکھا, جب سرکار معراج کی رات عرش پہ گئے واپس تشریف لائے, فرمایا یا بلال سمیعت تخفین علیک فی یدی فی الجنہ. اے بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ آپ نے آگے آگے سنی ہے. یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا سرکار کا فرمان. محبوب علیہ السلام تو جنت میں تھے, بلال حبشی تو زمین پہ تھے. ارے بلال حبشی زمین پہ چلے, ان کی قدم کی آواز سرکار جنت میں سن سکتے ہیں. اس محمد علیہ السلام سے برابری کے تصور اور اس سرکار کی ذات سے برابری کے تصور کرنا کہ معاذ اللہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ, ان کے بھی 2 پاؤں ہمارے بھی 2 پاؤں, نہیں. ارے وہ قدم اٹھائے تو ہاتھ اٹھائے وہ جنت میں پہنچ جائے, تیرا ہاتھ اس 11 فٹ کی چھت تک نہ پہنچے. تو سرکار کی ذات سے برابری کا تصور کرتا ہے. آخری دلیل پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بخاری شریف میں سرکار کا یہ فرمان موجود ہے اور بطور چیلنج اپنے سنی بھائیوں کو بطور چیلنج میں دلیل پیش کر کے جا رہا ہوں. آج ہم جو محافل میلاد کے نکال کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں سرکار کی آمد کی خوشی میں, ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے. کہاں لکھا ہے جلوس نکالنا, کہاں لکھا ہے میلاد کی محفل کو منانا. کہتے ہیں جو قرآن میں نہ ہو حدیث میں نہ ہو وہ کام کیا جائے ثواب سمجھ کر وہ بدعت ہے اور بدعتی معاذ اللہ جہنمی ہوتے ہیں. ہمارے لحاظ سے کہتے ہیں. میں ایک دلیل پیش کر رہا ہوں بخاری شریف سے. حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بطور سفیر سرکار کے برگاہ میں حاضر ہوئے. واپس پلٹ کر جب آپ نے اہل خانہ سے, رشتہ داروں سے, قبیلے والوں سے جا کر ملے
تو کہنے لگے کہ اے کفار تم کبھی بھی محمد عربی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی ان کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کبھی بھی تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم دیکھ کر آئے ہو کہ آج تم ان کی ترانے پڑھنا شروع ہو گئے ہو؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بطور سفیر بن کر سرکار کی برگاہ میں آئے تھے، وہ کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، اللہ کی قسم میں نے قیصر کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے۔ ہاں ہاں ان کے دربار میں اگرچہ سونے کی کرسیاں ہیں، اگرچہ نجاشی کے دربار میں ریشم کی قالین ہے، مگر خدا کی قسم واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، وہ انداز میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا ہے وہ کیسر و کسریٰ کے دربار کا نہیں ہے۔ جو ادب میں نے محمد عربی کے غلاموں کا اپنے نبی کا کرتے دیکھا ہے وہ کیسر و کسریٰ کے سپاہی اس کا ادب نہیں کرتے۔ وہ پوچھنے لگے کیا دیکھا ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے واللہ ان یتنخم نخاما، کہنے لگے جب ان کے نبی اپنا لعاب اپنے ہونٹوں سے جدا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَضَرَقَ بِهَا وَجْهَا، تو ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ہر ایک اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور اپنے نبی کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لگاتا ہے، ہاتھوں پہ لگا کے سائڈ پہ جا کر صاف نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ فَضَرَقَ بِهَا وَجْهَا، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ نخامہ عام تھوک کو نہیں بولتے، نخامہ تھوک اس کو کہتے ہیں جو زکام کی شکل میں ہو، زکام جس کو لگاؤ کھانسی بلغم والا تھوک، اس تھوک کو نخامہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے ارے جو اپنے نبی کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے وہ رسالت مآب کا خون کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں جو قرآن حدیث میں نہ ہو جو کام کرے وہ بدعت ہے، کیا قرآن میں رب نے کہا کیا ہے میرے بندو جب میرے نبی اپنا لعاب اپنے ہونٹوں سے جدا کرے تم نے نیچے نہیں گرنے دینا، اپنے ہاتھ آگے کرنے چہروں پہ لگا لینا ہے؟ کیا قرآن میں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے۔ اور نہ ہی سرکار نے یہ فرمایا کیا ہے میرے غلاموں جب میں اپنا لعاب ہونٹوں سے جدا کروں تو تم نے نیچے نہیں گرنے دینا، ہاتھوں پہ لگانا ہے، چہرے پہ مل لینا ہے۔ نہ قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں صحابہ نے عمل کیا، سرکار کی موجودگی میں میرے محمد علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے میرے صحابہ تم نے ایک ایسا نیا کام شروع کر دیا ہے، نئی بدعت گاڑ دیا ہے، کام کر دیا ہے، ایسے کیوں کام کرتے رہتے ہو؟ نہیں، میرے محمد علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایسا کام کیا جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، مگر ان کا یہ کام حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گیا۔ حضرت عروہ بن مسعود نے اسلام قبول کیا کس وجہ سے؟ جبکہ سرکار نے تو تبلیغ نہیں کی تھی، سرکار نے تو ایک رب ہونے کا یا اپنے آخری نبی ہونے کا پیغام نہیں دیا تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود نے سرکار کا ادب دیکھا اور صحابہ سے سرکار کی تعظیم دیکھی تو کفر کو چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں جس نبی کے تھوک کے برابر کوئی نہیں ہے اور جس نبی کے لعاب کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے اس رسالت مآب کے ہم پلہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے امام نے کہا تھا نا اپنے کلام میں نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا؟ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی؟ ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار کا نام اس پہ گرامی آتا ہے ہم انگوٹھے چومتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے شرک کر دیا، یہ اس کو مار ہے، سرکار کی تعظیم کیوں کی؟ اب جب سرکار کا نام اس پہ گرامی آتا ہے ہم جھوم جاتے ہیں، سرکار کا نام چوم کر آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں، میلاد کا مہینہ آتا ہے سرکار کا میلاد منا کر اپنے عشق کو ٹھنڈک پہنچا لیتے ہیں۔ اب نجدی مرتا ہے کہ یہ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ میرے امام کہہ رہے کہ یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا؟ دل تسالی نے رج دیا پھر تجھ کو کیا؟ سبحان اللہ، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح۔ ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ آج دنیا میں کوئی انسان کسی کو 10,000 روپے ایک بار زندگی میں دے دے، ساری زندگی اس کی آنکھ کے نیچے رہتی ہے، اس نے مجھے 10,000 روپے دیا تھا، یہ میرا محسن ہے۔ ارے بدبختو 10,000 کے بدلے ساری زندگی تم اس قدر کرتے ہو اور اس کے سامنے کتے کی طرح تم ہلاتے رہتے ہو، مگر جس نبی کے صدقے تمہیں ایمان ملا، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور جس دولت پہ تمہیں جنت ملنی ہے، اور تم پر میری آقا کی عنایت نہ صحیح۔ ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کو بھی احسان ہے، سرکار کا اتنا تو احسان مانو کہ جس نبی نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے
اور اس نبی کا تمہیں قیامت کا دن دامن شفاعت میں نصیب ہوگا، رب کا فضل میں نصیب ہوگا، جنت میں ملے گی، جنت میں سرکار کا پڑوس بھی ملے گا۔ ارے یہ کم ہے؟ تو یہ وہ ٹیڑھی تقسیم ہے جو آج کے ماحول میں ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں سے اور نوجوان نسل کے سینوں سے یہ سرکار کی محبت کی شمع بجھائی جا رہی ہے، گل کی جا رہی ہے۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال علامہ نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ اس طرح کی نجدیت و خارجیت و رفضیت ہو، نسبیت ہو، تفضیلیت ہو، یہ جتنے بھی فتنے ہیں یہ ہمارے سینے سے محبت مصطفیٰ کی شمع گل کر رہے ہیں۔ مگر میرا آج کا پیغام آپ سے یہی ہے اور یہی میرا ایک درد ہے، سنی عقیدہ اپنائی رکھیے، سنی عقیدے پہ یہ اپنے نسلوں کو سنی عقیدہ پڑھائیے۔ کبھی بھی بد عقیدہ کی صحبت، کبھی بھی بد عقیدہ کے ساتھ تعلقات نہ قائم کیجیے، وہ صلح کلیت کا مرض ہو، وہ رفضیت کا مرض ہو، کبھی بھی اس کو نہ اپنائیے۔ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کسی معنی میں بھی کوئی آ کر سرکار کی نبوت میں حملہ کرتا ہے وہ کافر ہے، اس کا ہمارے اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آج کے ماحول میں ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے روافض کے لحاظ سے، اور جو ہمارے استاد گرامی حضور کی بلاکن جنگا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرف انہوں نے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے ایک جنگ لڑی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو خبر نہ ہو کہ عقیدہ معصومیت کی اہمیت کتنی ہے۔ میں ایک حوالہ پیش کر کے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہید ابی شکور السالمی کتاب کا نام ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے ہم اثر گزرے ہیں۔ یعنی تمہید ابی شکور کے لکھنے والے مصنف اور داتا صاحب دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں ہم اثر گزرے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا درس مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں دیا کرتے تھے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا درس حضرت سیدنا خواجہ فرید الدین مسعود گنجشکر اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے۔ آج سے 1000 سال کتاب یہ پہلے لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 113 پہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے وقالت الروافض ان العالم لا يقول خاليا عن النبي قط۔ صاحب تمہید ابی شکور کہتے ہیں، اسلامی کہتے ہیں، روافض کا یہ نظریہ ہے قیامت تک زمین کبھی بھی نبی سے خالی نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ۔ سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ روافض کو سمجھ رہے ہیں نا؟ روافض کن کو کہتے ہیں؟ روافض کا یہ نظریہ ہے ان العالم لا يكون خاليا عن النبي قط، قیامت تک کبھی بھی روئی زمین نبی سے خالی نہیں ہو سکتی۔ ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر صدی میں معاذ اللہ ان کے نزدیک ایک نہ ایک نبی رہتا ہے، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام تو آخری نبی ہے۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی کسی معنی میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی ایک نبی نہیں بلکہ 12 نبی مانتے ہیں، یہ جو 12 امام ہے نا، 12 امام، اللہ کے فضل سے ہم بھی 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ ہم ان کو اس مقام مرتبے پر رکھتے ہیں جہاں یہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ان کو نبی نہ مانو، وہ کہہ رہے ہیں معاذ یہ کو حضرت مولا علی سے بغض کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کیا ایسا وہ ٹھیک کہہ رہا؟ کیا جو مولا علی کو نبی کہے اور اس کو کوئی روکے کہ مولا علی کو نبی نہ کہو، اس کو تانا دیا جائے کہ معاذ اللہ یہ گستاخ مولا علی ہے، یہ گستاخ زہرا پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے بڑا گستاخ تو وہ ہے کہ جو آپ نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے۔ حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کا یہی قصور ہے۔ آپ نے ان روافض کو کہ جن کا عقیدہ نظریہ ہے اور سرکار کے بعد یہ 12 مستقل جو 12 امام ہیں ان کو نبی مانتے ہیں، جو ان کے ہاں معصوم ہے وہ معصوم مان کر نبی مانتے ہیں۔ آپ نے کہا ارے بدبختو، نبی سرکار کی ذات آخری ذات ہے اور جو نبی ہے وہی آخری معصوم ہے، لہذا کسی اور کو نبی نہ مانو، کسی اور کو معصوم نہ مانو۔ اس لحاظ سے معزز سامعین ناظرین، جہاں ہم قادیانیت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تو وہاں تاجدار ختم معصومیت کا بھی نعرہ لگانا ہے۔ جہاں ہم نے قادیانیت رد کرنا ہے وہاں ہم نے رافضیت کا بھی رد کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ایسی ہی سرکار کی ذات آخری معصوم ہے، آخری نبی، آخری معصوم۔ یہ اصطلاح اپنے ذہن میں رکھیے۔ اپنی گفتگو میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ میرے امام سید حضرت امام اہل سنت مجدد ملت الشیخ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، زمین و سماء تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ زمین و سماء تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
بنے دو جہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و علم، حدوث و قدم، جہاں میں ایا تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کی یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماق و سبق میں سکتہ نشاں تمہارے لیے، حلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، وہ کنز نہاں، یہ نور فشا، وہ کنس عیا، یہ بزم فغاں، یہ حق تنجا، یہ باغ جنا، یہ سارا ساما تمہارے لیے، ظہور نہاں، قیام جہاں، رکوع بہاں، سجود شہاں، نیاز جہاں، نماز وہاں، یہ کس لیے ہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تاباں تمہارے لیے، ثواب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، جب تک بھی زندہ رہنا ہے، قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا یاسف، جب جانا اپنی باری ہے، اللہ کی برکت میں دعا ہے، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمارے دیگر شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں، منتظمین کا، محتممین کا، اللہ تعالیٰ ان کی اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی شادی خانہ آبادی کو اپنی برکات سے خاص فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوئے، علماء کرام تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔